بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مشکور بٹ یوٹیوب چینل پہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کا میزبان محمد مشکور بٹ حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کو وادی نیلم آزاد کشمیر کی سیر کرانے جا رہا ہوں۔ آج کا جو ولاگ ہے یہ ہمارا پرسنل فیملی جو ٹور تھا اس کے حوالے سے ہم نے کچھ ریکارڈنگز کی تھی، تو سوچا کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ میرا پہلا ولاگ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے کوآپریٹ کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، چینل کو شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور میرے حوصلوں کو مزید جو ہے آپ تقویت بخشیں گے۔ تو وادی نیلم جو ہے یہ مظفر آباد سے شمال مشرق کی طرف ہے، اور یہ وادی جو ہے یہ کافی پھیلی ہوئی وادی ہے، کافی اس کا رقبہ ہے، اور مظفر آباد سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وادی ہے، وہاں سے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں کے جو روڈز ہیں وہ آپ کو میں بھی دکھا رہا ہوں، خوبصورت منظر، پہاڑ، جنگلات، اور مزید آپ آگے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کا کلچر جو ہے وہ بہت ہی سمپل سا ہے، اور یہاں کی ایک شادی میں بھی اتفاق ہوا جانے کا، تو یہ بھی ذرا آپ دیکھیں، اس کو ملاحظہ کریں کہ کتنی سادگی سے یہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں۔ لوگ جو ہیں اپنے اپنے گھروں سے آ جاتے ہیں اور اپنے عزیز رشتہ دار، اقارب یا دوست کی شادی میں خود ہی رقص دکھاتے ہیں۔ جو ہمارے شہری علاقے ہیں وہاں پہ تو ناچنے کے لیے الگ سے جو ہے وہ انتظام کیا جاتا ہے، لوگ لائے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ خود دوست کی خوشی میں دوست جو ہیں وہ رقص دکھاتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، اور خوب جو ہے اپنے دوست کو محظوظ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور یہ بھی اس کو دکھاتے ہیں کہ آج آپ کی خوشی کا آخری دن ہے، اور اب آگے آپ کی زندگی جو مشکل ہو رہی ہے، تو خوشی میں جو ہے اس کے شامل ہوتے ہیں سارے، چونکہ آگے اس کو شادی کے بندھن میں اس کو باندھنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو سواری ہے، سواری کے لیے جیپوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو جیپیں ہیں یہ 4x4 ہوتی ہیں، اور کافی طاقتور گاڑیاں ہوتی ہیں جو پہاڑوں پہ جانے کے لیے سفر کو آسان کر دیتی ہیں۔ یہ ہمارے جو ساتھ ڈرائیور تھے مسعود بٹ صاحب، وہ اس کو ڈرائیو کرتے تھے، اور بڑے علاقوں کو انہوں نے ہمیں وزٹ کیا۔ کافی ساری ویڈیوز ہیں، وہ انشاءاللہ گائے بگائے ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ بھی کرتے رہیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارے بڑے بھائی عبدالشکور بٹ صاحب بھی موجود تھے۔ تو جب انہوں نے ایک رات کو جب وہاں پہ وہ آرام فرما رہے تھے، تو صبح جب اچانک وہ اٹھے، دیکھا کہ باہر برف باری ہو رہی ہے، تو وہ انتہائی خوش ہوئے، اور اس پوائنٹ کو اس طرح انہوں نے جو ہے اس سین کو اس طرح فوکس کیا اور اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ جب ہم اٹھے تو ہم نے بھی ان کے ساتھ بات چیت کی، تو یہ وہ پوائنٹ تھا، یہ وہ سین تھا جو انہوں نے محفوظ کیا تھا۔ اور یہ اس وقت یاد رہے ناظرین کہ ہم زیرو لائن پر تھے، یعنی LOC کی اس لائن پہ تھے کہ جہاں پہ ہم اگر 5 منٹ کا سفر طے کرتے تو ہم
مقبوضہ کشمیر یعنی جو انڈین آرمی کے انڈر آزاد کشمیر کا جو دوسرا ایریا ہے کشمیر کا، ہم اس میں داخل ہو سکتے تھے۔ تو ہم تقریباً اس وقت 4-4.5 گھنٹے کا سفر پیدل کر کے اس پوائنٹ پہ پہنچے تھے، اور وہاں پہ برف باری بھی ہو رہی تھی، تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ اب واپس ہم نے کیسے جانا ہے۔ اور بہرحال مسعود بٹ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ہماری فیملی بھی ہمارے ساتھ تھی، تو ماشاءاللہ آسانی سے ہم جو ہے وہاں سے آگے اور روڈ کے قریب پہنچ گئے۔ تو اس حساب سے جو ہے برف باری بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑا منظر ہے۔ یہ تو کیمرے کا اتنا اچھا رزلٹ نہیں ہے، ہم آپ کو اچھا منظر نہیں دکھا سکے، کوئی فوکس نہیں کر سکے چیزوں کو، لیکن وہاں پہ جو ہمیں انجوائمنٹ ہم نے محسوس کی، جو ہمیں وہاں پہ مزہ آیا دیکھنے کا، وہ ہم آپ کو کیمرے میں نہیں دکھا سکتے۔ تو زیادہ تر ہم نے جو ہے جو وہاں پہ سین دیکھے، منظر دیکھے، ان کو ہم نے فوکس نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کو خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کیمرے میں محفوظ کرتے۔ اور بارڈر ایریا بھی ہے وہاں پہ، تو زیادہ تر مناظر جو ہے وہ ہم دور دراز کے آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے، اور چونکہ وہاں پہ بعض اس طرح کی پابندیاں بھی موجود ہیں۔ اور باقی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درختوں سے پتے وغیرہ جھڑ چکے تھے، اور برف باری ہو رہی تھی، اور درختوں پہ اب برف نے ڈیرے لگا لیے تھے، اور چھتیں وہاں پہ زیادہ تر جو ہیں وہ ابھی تو ٹین کی چادروں کے ہو چکی ہیں چھتیں، لیکن پہلے وہاں پہ پھٹوں کی، تختوں کی، لکڑی کی جو ہے وہ وہاں پہ چھتیں کی جاتی تھی۔ لیکن ٹین کی جو چھت ہوتی ہے، جو چادر کی چھت ہوتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ برف خود ہی پھسل کے اس سے نیچے آ جاتی ہے، اور جو لکڑی والی چھتیں ہوتی ہیں اس سے برف کو اتارنا پڑتا ہے، نیچے دھکیلنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ اب لوگ بھی آسانیوں کی طرف آ رہے ہیں، اور کافی ماشاءاللہ انجوائے کیا ہم نے۔ خوراک وہاں کی بڑی جو ہے زبردست قسم کی طاقتی خوراک تھی، اور وہاں فریش بکرے کا گوشت، دیسی گھی، دیسی انڈے، دیسی لوبیا، تمام خوراکوں میں تقریباً دیسی چیزیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اور پہلے تو وہاں پہ دیسی گھی استعمال کیا جاتا تھا سالن کے لیے، لیکن اب چونکہ جنگلات کا کٹاؤ اس طرح ہو گیا ہے کہ وہاں پہ مال مویشی اب تھوڑے ہو گئے ہیں، اور جس وجہ سے اب جو دوسرا ڈالڈا، خالص، صوفی، اس طرح کے گھی بھی اب وہاں پہ سالن میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس مناظر کو، مجھے امید ہے کہ آپ نے ان مناظر کو خوب انجوائے کیا ہوگا، اور ہم باقی بھی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک گائے بگائے پہنچاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل پہ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمیں خوب سپورٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم کشمیر کے متعلق کئی ویڈیوز آپ کے ساتھ اپلوڈ کریں گے، اور کشمیر کی ہسٹری اور ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ اسی چینل کے ذریعے دکھائیں گے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اور ہمیں کوآپریٹ کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔